السلام علیکم۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو شیبہ کا مقابلہ۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور تاریخ ابن کثیر میں مفصلاً مذکور ہے۔ جنگ احد کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابو عامر راہب، جو پہلے مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اسلام ظاہر ہونے کے بعد مکہ مکرمہ آ گیا تھا، اس نے قریش کے سردار کو، لشکر قریش کے سردار کو یہ مشورہ دیا کہ آپ پہلے غلاموں سے پتھر سنگباری کروائیں مسلمانوں پر۔ جب انہوں نے سنگباری کروائی تو جواب میں لشکر اسلام نے بھی جواب پتھر کا پتھر سے دیا، یعنی مسلمانوں نے بھی سنگباری کی، غلام بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد پھر تیر اندازی شروع ہوئی، تو تیر اندازی کا جواب بھی صحابہ کرام نے خوب دیا۔ جب جنگ کو طول پکڑتا دیکھ کر علمدار قریش طلحہ بن ابی طلحہ تلوار کھینچ کر آگے آیا کہ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جنگ کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ تلوار سونت کے آ گیا اور مسلمانوں کو للکارا کہ کوئی ہے میرے مقابلے پہ۔ تو اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میدان میں تشریف لائے۔ کچھ تھوڑی باتوں کے بعد، تھوڑی افس و شنید کے بعد گرما گرمی ہوئی اور تلوار چل نکلی۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے طلحہ بن ابی طلحہ کا تو وار اپنی تلوار پہ روک لیا، لیکن جب آپ نے وار کیا تو وہ نہ روک سکا اور اس کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو شدید زخم آیا، مرا تو نہیں لیکن بہت قریب المرگ ضرور ہو گیا، اور ایک جگہ سے اس کا لباس بھی پھٹ گیا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے علم اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا اور آپ چلے آئے۔ اس کے بعد طلحہ کا چھوٹا بھائی عثمان بن ابی طلحہ عرف ابو شیبہ میدان میں آیا اور اس نے میدان میں للکارا۔ اب بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یہی سوچ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھی کو اجازت عطا فرمائیں، لیکن اس وقت ایک شخص، ایک ہستی نے اٹھ کر اجازت طلب کی، جنہیں دیکھ کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی حیران ہو گئے۔ وہ تھے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس قدر ادب سے اور اس قدر انکساری سے اجازت طلب کی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی فرط مسرت سے آپ کی پیشانی چوم کر اور بہت خوشی سے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر میدان میں نکلے۔ ابو شیبہ نے انہیں دیکھ کر کہا، اچھا حمزہ، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بدر میں تم نے بہت بڑے بڑے قریشی سرداروں کو قتل کیا ہے، آج میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں۔ اور اس طرح کی باتیں کیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میدان ہے، یہاں موقع نہیں ہے، یہاں فرصت نہیں ہے باتیں بنانے کی، تلوار اٹھاؤ اور دکھاؤ، اپنا کمال دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ ابو شیبہ غصے میں آ گیا، اس نے تلوار کا وار کیا، لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے اس کی تلوار کو تلوار پہ روک لیا۔ تلوار اڑ گئی، نیزہ اڑ گیا، حتیٰ کہ اس نے خنجر نکالا، اس کا وار بھی ناکافی ہو گیا، ناکارہ ہو گیا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب ابو شیبہ پر وار کیا تو وہ ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ سردار قریش پہلے ہی جانتے تھے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہے، وہ آسان ہدف نہیں ہے، لہذا انہوں نے 10 امدادیوں کا لشکر بھیجا، دستہ بھیجا کہ ابو شیبہ کی مدد کرنا، لیکن وہ دستہ اس وقت پہنچا جب ابو شیبہ مر چکا تھا۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس دستے میں سے بھی 7 کو قتل کر دیا۔ تو یہ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن ابی طلحہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو شیبہ بن ابی طلحہ کے مقابلے کا ایک تفصیلی واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اسلامی واقعے، قرآن شریف کی کسی آیت یا سورت کے شان نزول، کسی حدیث شریف یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔